اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والأذى. قابل احترام استاذ محترم و محاضر محترم، مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث و تطبیق میراث و فقہ میراث، اور منتظمین و مؤسسین العلم النافع فاؤنڈیشن، اور معزز علماء کرام، معلمین و معلمات، الحمدللہ آج بروز جمعہ 11 اکتوبر 2022 مطابق 16 ربیع الثانی 1444 ہجری رات 9 بجے تا 10 بجے العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والا ہمارا یہ دورہ علم میراث، فقہ میراث و تطبیق میراث کی 11ویں کلاس کے اندر ہم اور آپ حاضر ہو چکے ہیں، جس کے اندر میں آپ تمام لوگوں کا استقبال پیش کرتا ہوں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول نصیب عطا فرمائیں، اور آپ کے اس شوق و جذبے کو جو حصول علم کا ہے اس پر عمل کرنے کی اور آگے اس کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں. معزز مشارکین و مشارکات، اس سے پہلے کہ آج کی ہماری 11ویں کلاس کا آغاز کروں، آپ تمام لوگوں سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ اپنے آئی ڈی کا صحیح استعمال فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ کاپی پین، کلاس کے جو لوازمات اور کیلکولیٹر ہوتا ہے اس کا مکمل طور پر اپنے ساتھ کو رکھ لیں. اور تیسری اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اچھے انداز میں اصحاب الفرائض کو یاد کیا، تو اس سے ایک بات میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ہمارے کلاس شروع ہونے سے پہلے جو آیات موارث اور آیات کلالہ کو پیش کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم میں سے ہر مشارک اور مشارکہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جو کہ آیات موارث و آیات کلالہ ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہم اور آپ کو کلاس کے دوران اور زندگی کے دوران ہونے والا ہے. تو انہی چند باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں بلا کسی تاخیر ہمارے اس محاضرے کے مؤدب فضیلت الشیخ کہ ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، انشاءاللہ ہماری اس کلاس کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل مشکورا فجزاکم اللہ احسن الجزاء. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم دوبارہ علم میراث کورس میں جمع ہوئے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ تمام مشارکین جو اپنا وقت نکال کر اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گوگل فارم کے ذریعے جو سوالات بھیجے جاتے ہیں بحسن خوبی ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد ہے کہ ہم فقہ میراث اور تطبیق میراث جان سکیں. جب تک تطبیق نہیں ہو پاتی
اور جب تک ہم مسائل حل نہیں کرتے یا ایکسرسائزز یا تمارین حل نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں پختگی اس فن میں آنا مشکل ہے. اور اذا تقرر کے تحت جب کوئی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو لہذا چوتھا ٹیسٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور ماشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں نے جواب دیا. البتہ بعض لوگوں کی کچھ غلطیاں بھی رہی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو جوابات دینے کا جو ریشو ہے وہ اس طرح ہے. دیکھیے کہ مردوں میں شریک ہونے والے تقریباً 25% تھے اور عورتوں میں شریک ہونے والے ماشاءاللہ تقریباً 75% ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ 2 ثلث خواتین نے شرکت کی ہے اور 1 ثلث مردوں میں. تو خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ شریک ہو کر جواب دیتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں. فجزاکم اللہ خیرا ونفع بکم الاسلام والمسلمین. اب اس کے بعد ہم نے جو 10 سوالات دیے تھے ان کے جوابات ہم ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے کاپیوں میں ان جوابات کو لکھا ہے اگر کچھ غلطی رہی تو امید ہے کہ وہ اس کی اصلاح کر لیں گے. یہی جوابات جو آپ پہ پیش کیے تھے. مخرج بتانا تھا یہاں پر. تو بیوی ہوئی ہے، ماں بھی ہے اور 2 بیٹیاں بھی ہیں. تو بیوی کو سمن ملتا ہے 2 بیٹیوں کی وجہ سے اور ماں سدس کی حقدار ہے اور 2 بیٹیاں سلوسان ہے اور بھائی عصبہ ہیں. تو اس کی صورت میں ایل سی ایم نکالتے ہیں تو 24 مخرج بنتا ہے. جی اس کے بعد دوسرا سوال تھا اول بتانے کا. اچھا ہاں اوپر 13 جو ہے شوہر 2 بیٹیاں ماں پوتی اور چچا ہے. تو شوہر کو 2 بیٹیوں کی وجہ سے ربع ملتا ہے اور 2 بیٹیاں سلوسان ملتا ہے، ماں کو سدس ملتا ہے اور پوتی محروم ہوتی ہے اور چچا جو ہے عصبہ ہے. اب یہاں جو ہے مخرج 12 ہوتا ہے، پھر اول جو ہے 13 ہو جاتا ہے. تو کئی لوگوں نے دیکھیے کتنے % جواب دیے، اس کو 67% دیا ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال تھا اول بتانے کا ہی. بیوی 2 بہنیں ماں اور 2 ماں شریک بہنیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیوی کو ربع ملتا ہے، 2 بہنیں سلوسان، ماں کو سدس اور 2 ماں شریک بہنیں سلس ملتا ہے. تو مخرج 12 ہوتا ہے اور اول 17 ہوتا ہے. تو 17 جواب دینے والے دیکھیے 79% لوگوں نے جواب دیا ہے. پھر اس کے بعد ماں باپ اور بیوی ہے، باپ کا کتنا فیصد حصہ ہوگا. اب یہاں جو ہے اس سوال میں کئی لوگوں نے غلطی بھی کی ہے. اب دیکھیے ماں کو یہاں ثلث باقی ملتا ہے اور باپ عصبہ بنتا ہے اور بیوی جو ہے ربع ملتا ہے. تو ربع، ثلث باقی اور عصبہ. اب یہاں ہم مخرج نکالتے ہیں تو 12 آتا ہے. تو 12 میں سے بیوی کو ربع 3 دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اکثر جو غلطیاں ہوئی ہیں ثلث باقی کے نکالنے میں. ثلث باقی کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیوی کو دینے کے بعد جتنا حصہ رہ جائے اس کا ثلث دینا ہے. جیسے بیوی کو یہاں 3 ملا ہے 12 میں سے، تو 12 میں اگر 3 نکال دیں گے تو 9 بچے ہیں. تو 9 کا ثلث ہم کو نکالنا ہے. تو 9 کا ثلث ہم نکالیں گے تو 3 ہوتا ہے. 9 کا ثلث 3 ہوتا ہے. تو بیوی کو 3 اور ماں کو 3 اور باپ کو جو ہے کل 6 حصے مل جاتے ہیں. تو دیکھیے 12 میں اگر 6 ہوتے ہیں تو یہی 50% ہوا. تو عام طور پر جو ہے کئی لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ ماں کو جو ہے زیادہ دے دیا. انہوں نے سمجھا کہ 12 میں سے ثلث دینا ہے اور 12 کا ثلث 4 آتا ہے، جبکہ جو ہے ثلث باقی ہے یہاں پر. تو ثلث باقی کا مطلب یہ کہ شوہر یا بیوی کو مخرج میں سے حصہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ثلث ہم کو دینا ہے. جیسے اگر ہم بیوی کی جگہ شوہر رکھیں سمجھیے،
تو माँ को सुलुस बाकी, बाप असबा और शौहर निस्फ मिलता है, और निस्फ और सुलुस मिल के मखरज 6 होता है। तो 6 में से शौहर को निस्फ 3 चले जाते हैं, तो 3 जाने के बाद 6 में से और 3 बचते हैं, तो फिर 3 का सुलुस देना होता है। तो 3 का सुलुस 1 है, तो माँ को 1 हिस्सा चला जाता है और बाप को 2 हिस्से। तो ये उसका सही जवाब है। तो इसकी इस्लाह कर लें तो बेहतर है। उसके बाद देखिए, बीवी, 1 बेटा और 3 बेटे हैं। तो बीवी को औलाद की वजह से सुमन मिलता है, तो और 1 बेटी और 3 बेटे आसबा बिलगैर बनते हैं। तो यहाँ जो है बीवी को 1/8 मिला, तो 8 मखरज बना 8। तो 8 में से बीवी को 1 है और बकिया 7 हिस्से बचे। 7 हिस्से में से 3 बेटों को 2-2 हिस्से, 6 हिस्से हो गए, और बेटी को 1 हिस्सा। अब जो है यहाँ सवाल पूछा गया कि 1 बेटे का हिस्सा, तो 1 बेटे को 2 हिस्से मिले, तो 2 को हम सिफर बढ़ा ले 200, तो 200 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो 25% आता है। तो ये 25% अक्सर लोगों ने जवाब दिया है माशाअल्लाह। उसके बाद को जो सवाल है, शौहर बहन, शौहर और ऊपर कीजिए, हाँ, शौहर, बहन, बाप शरीक बहन और नानी है। तो शौहर को बहन होने की वजह से निस्फ मिलता है 1/2, और बहन को चूंकि वो अकेली है तो निस्फ मिलता है 1/2, और बाप शरीक बहन सुदुस मिलता है क्योंकि बहन 1 है, और नानी को सुदुस मिलता है। तो निस्फ, निस्फ, सुदुस, सुदुस। तो निस्फ और सुदुस मिल जाए तो मखरज 6 होता है। 6 में शौहर को निस्फ 3 चला गया, और बहन को भी निस्फ 3 चला गया, तो 6 हो गए। बाप शरीक बहन को सुदुस 1 और नानी को 1, तो 1 2 हो गए, तो 6 + 2 8। तो 8 जो है यह औल बनता है। अगर हम नानी का हिस्सा जो है 1 है, तो 1 में 2 सिफर बढ़ाएं और 8 से डिवाइड करें, तो 12.5% आता है। तो यही उसका सही जवाब है, यही उसका सही जवाब है जी। उसके बाद एक सवाल आया, शौहर और 3 बेटे हैं, एक को, हर एक को कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 25% हिस्सा मिलेगा क्या? तो देखिए, शौहर को औलाद होने की खातिर रुबो मिलता है, और रुबो तो मखरज, और 3 बेटे आसबा होते हैं, तो रुबो हो तो 4 मखरज बनता है। 4 में से रुबो 1 चला गया, और 3 बेटों को 3 हिस्से। अब 1 को हम 0.2 बढ़ाएं, 100 को हम 4 से डिवाइड करें, तो 25% मिलता है जी, 25% मिलता है। तो कई लोगों ने यही सही जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है, मखरज 4 का औल आता है क्या, पूछा गया। देखिए, मखरज 4 का औल नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मखरज सिर्फ मखरज 6, मखरज 12 और मखरज 24 का औल आता है, बकिया किसी मखरज का औल नहीं आता है। फिर मखरज 24 का औल सिर्फ 27 आता है, सही है या गलत? जी हाँ, सिर्फ 27 आता है, कोई दूसरा आदत नहीं आता है। फिर बीवी, माँ बाप और 2 बेटियां हैं। बीवी को सुमन मिलता है 2 बेटियों को, जैसे माँ को सुदुस मिलता है, और बाप सुदुस व आसबा है, और 2 पोतियां हैं तो उनको सुलुसान मिलता है। तो मखरज 24 होता है, 24 में सुमन 3 बीवी को, और माँ बाप को 4-4, तो 4-4 8 और 3 11 हो गया, और सुलुसान 16 होते हैं, तो कुल 27 हो जाता है। तो मखरज 24 है, और जो है 27 है, यही सही जवाब है, और कई लोगों ने माशाल्लाह जवाब दिया है जी। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ तक जो है हमने गुज़श्ता जो गूगल फॉर्म के ज़रिए सवालात भेजे थे उसकी तस्हीह हुई है, और गुज़श्ता दर्स हमने जो शुरू किया था वो फ़ीसद मालूम करने का जो तरीक़ा था, उसको हम दोबारा मुख्तसर तौर पर बता देते हैं मुराजे के तौर पर, कि हर वारिस का हिस्सा मखरज से मालूम करने के बाद, हर वारिस का हिस्सा मखरज से मालूम करने के बाद उस हिस्से में 2 सिफर बढ़ाएं जी।
یہ 2 صفر بڑھائیں. اب دیکھیے یہاں پر شوہر 2 بہنیں اور ماں ہیں، تو شوہر کو نصف 1/2 اور 2 بہنوں کو ثلثان اور سدس، اور اس کا جو ہے LCM کے ذریعے ہم نے جو ہے مخرج معلوم کیا تو 6 ہے. اب 6 کا نصف 3 اور 6 کا ثلثان 4 اور اول 1 ہوتا ہے، تو کل 8 ہو گئے، تو اول بھی 8 ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے شوہر کو 3 حصے ملے، تو 3 کو ہم اور 2 صفر بڑھائے 300 ہو گئے، اور اول سے ہم ڈیوائڈ کریں گے، تو اول سے ہم نے تقسیم کیا تو 37.55% آیا ہے. اسی طرح 2 بہنوں کو 4 حصے ملے، تو 4 میں 2 صفر بڑھائے 400 ہو گئے. 400 کو اول 8 سے ہم نے تقسیم کیا تو 50% ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے ماں کو سدس 1 حصہ ہے، 100 کو ہم نے 8 سے تقسیم کیا تو 12.5% ہوا ہے. تو 12.5% پھر 37.5 جو ہے 50 ہوا، اور 50 100% ہو گیا. تو یہ جو ہے فیصد معلوم کرنے کا طریقہ. کبھی جو ہے اعشارے کے بعد 5 تو آیا ہے 50%، لیکن کبھی کبھی جیسے 33.333 ایسا آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو 3 عدد تک اکتفا کر لینا کافی ہے. تو امید کہ یہ سب چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی. تو اور بھی کئی مثالیں ہیں، تو انہی مثالوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجیے جس میں جو ہے پرفیکٹ یہ نہ آئے. شوہر، بیٹی، پوتی اور ماں باپ ہے جی. تو یہاں دیکھیے شوہر کو 3 حصے ملے، پھر بیٹی کو 6 حصے ملے، اور پوتی کو سدس 2، اور ماں کو سدس 2، اور باپ کو سدس 2. اب یہاں دیکھیے 3 کو ہم 300 میں تقسیم کریں گے تو برابر 20% آیا، اور 600 کو ہم نے 15 سے تقسیم کیا تو 40%. اب یہاں 200 کو ماں اور پوتی اور باپ کو 2 نمبر ملے، 2 حصے ملے، تو 200 کو ہم نے 15 سے تقسیم کیا تو 13.33% آتا ہے. تو کل ملا کے 39.999% ہوا. تو پھر پلس 60% ملائیں گے تو 99.999% آتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہاں لکھ دیں کہ تقریباً جو ہے پوتی کو 13.33% آیا ہے. تو اس لحاظ سے تقریباً کا ہم لفظ بڑھاتے ہیں تاکہ جو ہے پرفیکٹ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے. ورنہ جو ہے شوہر اور بیٹی کو تو نصف 40 اور شوہر کو 20%. اور دوسری بات ایک چیز کی طرف میں یہاں تنبیہ کر دوں، ہاں ایسے تقریباً لکھ دینا چاہیے کہ عام طور پر نصف کہتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ 50% آتا ہے. کوئی سی بات نہیں ہے نا، نصف تو کہتے ہیں 1.2 کو 50% کو 1/2 کو، لیکن ہمیشہ 50% نہیں ہوتا ہے نا. اگر اول آ جاتا ہے تو 50% نہیں رہتا ہے. اب ربو دیکھیے 25% ہوتا ہے، لیکن یہاں اول آنے کی وجہ سے ان کا حصہ کم ہو گیا، دیکھیے 20%. تو لہٰذا ہم جو ہے جواب دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ فوری نصف دیکھتے ہم 50% نہ کہیں، بلکہ جو اگر اول آتا ہو تو 50% نہیں آتا ہے بلکہ اور کم آتا ہے جی. تو الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اس کا جو ہے اب اس کے بعد جو ہے نیا درس ہم شروع کرنے. اسکرین شیئر کیجیے. سبحان اللہ. ہاں اب دیکھیے ایک نیا سبق ہم جو ہے کتاب میں سے PDF جو ہم نے شیئر کیا تھا، اس میں ایک عنوان ہم نے پڑھا، کیا عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ ہمیشہ کم ملتا ہے. یہ ایک عنوان تھا جو ہم نے ہمارے جو PDF ہم نے شیئر کیا تھا اس میں جو ہے یہ عنوان ہے. تو اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ترکہ کم ملتا ہے، جبکہ آیت میراث کو بغور ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ 2 ثلث دیا ہے، یعنی ترکے کا 2/3 حصہ عطا کیا ہے،
جبکہ مردوں کو زیادہ سے زیادہ نصف یعنی ترکے کا آدھا حصہ مقرر کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی پڑھا کہ اصحاب فرائض جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں، تو مردوں میں جو 4 ہیں شوہر، ہاں شوہر، یہ عورتوں میں 8 ہیں، یہ دیکھیے بیوی ہے، ماں ہے، اور بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، اور سگی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، اور ماں شریک بہنیں ہیں، اور دادی اور نانی ہیں، یہ کل 8 ہیں۔ اب دیکھیے عورتوں میں صرف 4 ہیں، یہ مردوں میں صرف 4 ہیں۔ دیکھیے مردوں میں 4 کون کون ہیں؟ اصحاب فرائض، شوہر ہے، اور ماں شریک بھائی ہے، اور باپ ہے، اور دادا ہے۔ تو دیکھیے جملہ بالجملہ جو ہے عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے زیادہ خیال رکھا ہے مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ اصحاب فرائض تو وہ لوگ ہوتے جن کو حصہ دینا ضروری ہے۔ البتہ عصبہ جو ہے اور مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور عصبہ کن کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جن کو اگر بچہ تو ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں میں قرآن کریم میں جو حصے بیان کیے گئے زیادہ سے زیادہ ثلثان ہیں، اور یہ ثلثان عورتوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ ہوا، اور دوسری لحاظ سے اصحاب فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ متعین ہے، جیسے سدس، سمن، ثلثان وغیرہ، اور عصبہ سے مراد وہ لوگ جن کا کوئی حصہ متعین نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ اسی وقت ترکے کے مستحق ہوتے ہیں جب اصحاب فرائض کے مابین تقسیم ترکہ کے بعد کچھ بچ جائے، اگر نہ بچے تو یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ البتہ میت کے بیٹے اور باپ کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اسی طرح جو ہے میں نے دوسری کتابوں سے بھی نکالا ہے کہ دیکھیے ثلث جو ہے عورتوں میں 2 لوگوں کو ملتا ہے۔ ثلث کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ماں کو ملتا ہے، اور ماں شریک بھائی بہنوں کو ملتا ہے نا۔ اسی طرح سدس جو ہے پانے والے کل 8 ہیں، جن میں عورتیں کل 5 ہیں۔ سدس پانے والے کل 8 ہیں، جن میں زیادہ سے زیادہ عورتیں 8 ہیں، یعنی 5 ہیں، اور مردوں میں صرف 3 ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عورتوں کا لحاظ اس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم حالات میراث کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ عورت جو ہے کتنی خوش نصیب ہے۔ اب ہم جو ہے ہر ایک کی حالت کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بعض جگہ فیصد بتانی ہوتی ہے تو فیصد کے ذریعے ہم معلوم کریں گے۔ دیکھیے پہلی وہ حالات جن میں عورت وارث ہوتی ہے اور اس کے ہم درجہ مرد محروم رہتے ہیں۔ دیکھیے حالات کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے تو کچھ حالتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں عورت وارث ہوتی ہے اور اسی درجے والا مرد جو ہے محروم رہتا ہے۔ جیسے جو ہے میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شوہر ماں باپ اور بیٹی کے ساتھ اگر میت کی پوتی بھی ہو تو اس کو سدس ملتا ہے۔ دیکھیے شوہر کو ربع ہے، ماں کو سدس ہے، اور باپ سدس و عصبہ ہے، اور بیٹی کو نصف ہے، اور پوتی کو کیا ملتا ہے یہاں پر؟ 1/6، کیونکہ بیٹی اکیلی ہے۔ لیکن اگر پوتی کی جگہ اگر پوتا ہو، جیسے نیچے دیکھیے پوتا ہو، تو پوتے کو محروم، کیونکہ جو ہے وہ عصبہ ہے اور کچھ بچا نہیں ہے یہاں پر۔ کیسے؟ جیسے شوہر کو ربع 1/4، سدس 1/6، اور سدس عصبہ ہے اور بیٹی کو نصف ہے، تو یہاں مخرج کیا ہوگا؟ 12 ہوتا ہے۔ 12 میں سے جو ہے شوہر کو ربع 3 آتے ہیں، ماں کو سدس 2 آتے ہیں، تو 3 اور 2 5 ہو گئے۔ پھر جو ہے باپ کو سدس 2، تو 5 اور 2 7 ہو گئے، اور بیٹی کو نصف 6، تو 7 اور 6 13 ہو گئے۔ اب 13 اول ہونے کی وجہ سے پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہ مثال، یہ وہ مثال ہے جس میں جو ہے پوتی وارث ہو رہی ہے لیکن اس کے ہم درجے مرد جو ہے، یعنی پوتا جو ہے عصبہ تو ہے لیکن کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک کمال ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیجیے، اس میں دوسری مثال دیکھیے، اس میں اور بھی مثالیں دی گئی تھی شاید نا۔
اور بھی مثالیں، ہاں اور بھی مثال دیجیے. دوسری مثال، کسی مسئلے میں بیوی، بیٹی، باپ، دادا اور نانی ہو تو دادا محروم رہتا اور نانی کو سدس ملتا ہے. دیکھیے بیوی کو سمن ملتا ہے اور بیٹی کو نصف اور باپ سدس و عصبہ. دادا جو ہے محروم کیوں؟ باپ کی وجہ سے. اب نانی کو سدس ملتا ہے. دیکھیے نانی کو سدس ملتا ہے. یہ جمہور کے قول کے مطابق جو ہے نانی کو 1/6 ملتا ہے. وہی جو ہے دادا جو ہے وہ اسی درجے کے ہیں، تقریباً نانی اور دادا ایک ہی درجے کے ہیں، یعنی اصول میں سے آتے ہیں. تو دادا محروم اور جبکہ عورت جو ہے نانی وارث ہوتی ہے. تو یہ ایک مثال ہے. جی اس کے بعد ایک اور مثال دیجیے. تو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ چونکہ میں نے اس شروع میں اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہاں یہ سب چیزیں سمجھنا مشکل تھی. اچھا اس کے بعد جو ہے دیکھیے، ہاں اس کے بعد آپ اس کو ختم کر دیں. اب اور مثالیں تو ہیں لیکن جو ہے وقت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اب دوسری حالت میں چلتے ہیں ہم. وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ زیادہ ملتا ہے، یعنی عورت کو زیادہ ملتا ہے اسی درجے والے مرد کے مقابلے میں. آپ کو حیران ہوگا کہ عورت کو کیسے مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے جبکہ وہ مرد اسی درجے کا ہو جو عورت جس درجے کی ہے. تو دیکھیے اس کی مثال دیکھیے. آپ لوگ اپنی کاپیاں اور پین نکال لیں. یہاں جو ہے پرسنٹیج معلوم کر کے آپ بتائیں. دیکھیے کسی مسئلے میں بیوی، ماں، باپ اور 2 بیٹیاں ہوں. آپ اپنے طور پر حل کریں اس کو. بیوی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں. اب حل کر کے بتائیں کہ بیٹیوں کا کتنا پرسنٹیج ہے یہاں پر. تمام مشارکین سے گزارش ہے کہ وہ یہاں مشارک شرکت کرے. بیوی، ماں باپ، تو اب جو ہے یہاں چیٹ کے ذریعے بتائیں کہ بیٹیوں کا پرسنٹیج کتنا ہے. یا تو پرفیکٹ بتائیں یا تقریباً میں بتائیں، جیسا آپ کو آتا ہو. 59%. اور ڈیسیبل کے بعد کچھ ہے کیا؟ دیکھیے ہاں قریب تو آ گئے اب ماشاء اللہ. 59%. 26 تو غلط ہے. ہاں 59.26%. فتح اللہ علیک یا بنت عبد العزیز، ماشاء اللہ. 59.26% یا 3. جی ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھے. تو آپ یہاں جواب لکھیے. 2 بیٹیوں کو ثلثان ہے تو اس کے نیچے سے پرسنٹیج لکھ دیجئے کیونکہ آپ پورا حل کرنا تو وقت گزر جائے گا. اب حل کیجیے، ہر ایک اپنے طور پر حل کریں. 66.6 تو غلط ہے. ہاں ثلثان تو برابر ہے، صحیح ہے، لیکن ثلثان کا پرسنٹیج کتنا آتا بتائیے. اب ایک مرتبہ حل کر دیجئے. یہاں پر ایڈمن صاحب بیوی کو سمن لکھیے. 33% تو نہیں آ سکتا. سمن، سدس، ہاں سدس و عصبہ اور بیٹیوں کو ثلثان. ہاں اب یہاں دیکھیے 1/6 1/6 اور 2/3. اب یہاں مخرج اول آتا ہے. مخرج جو ہے 24 ہے. تو یہ آپ تو کر چکے ہوں گے. 24 ہے تو 24 میں سمن 3 لکھیے. 3 لکھیے. اور ماں کو سدس 4، باپ کو سدس 4 اور بیٹیوں کو ثلثان 16. اب صرف 16 کا معلوم کیجیے. 16 کو 2 صفر بڑھا کر کیلکولیٹر سے تقسیم کیجیے. ہاں احسنت.
हाँ तो 1600 डिवाइडेड बाई 20 ऑल है ना यहाँ पर 27 डिवाइड बाई 27 तो 59.259 या 26 आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो उसके बाद जो है आप यहाँ दो बेटियों को निकालकर दो बेटे लिखिए। अब जो है दूसरा मसला बीवी माँ बाप और दो बेटे लिखे। अब जो है दो बेटों को कितना परसेंटेज आता बताएं। हाँ लिखिए, दो बेटे असबा होते हैं, ऑल नहीं होता यहाँ पर, हाँ असबा होते हैं। तो कितना बचा है, तो बीवी को 3 और यहाँ 4 4 4 4 8 और 3 11, 24 में 11 चले गए तो 13 बचे ना, 13 जी। हाँ ठहरिए, आप देखें आप जवाब क्या आता है। नहीं 41 पॉइंट नहीं आता है। हाँ अहसंत 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 54% आता है। 54, हाँ 54.17 मैंने लिखा है, देखिए। हाँ अहसंत 54.17। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फतह अल्लाहु अलैकुम, फतह अल्लाहु अलैकुम, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ 54.17 नाम। तो अब यहाँ बताना मकसूद ये है कि अगर दो बेटियां हों तो कितना परसेंट आया, 59.26 और अगर दो बेटे आए तो कितना आया, 54.17। देखे तो देखिए आप यहाँ किसी मसले में बीवी माँ बाप दो बेटियां हों तो इस हालत में दो बेटियों को 59.26% मिलता है तकरीबन, जबकि उनकी जगह अगर दो बेटे हों तो उन्हें 2 सुलुस से कम मिलता है तकरीबन 54.17। तो आपको मालूम हुआ होगा कि यहाँ औरत को मर्द के मुकाबले में ज्यादा हिस्सा मिला जी। अच्छा उसके बाद एक दूसरी मिसाल देंगे। हाँ हाँ जी जी अहसंत या। हाँ उसके बाद ये किसी मसले में माँ बीवी माँ और सगी बहन हो तो सगी बहन को निस्फ यानी तकरीबन 46.15% मिलता है, जबकि अगर उनकी जगह सगा भाई हो तो उसको कम मिलता है, तकरीबन 41.67। अब एक मसला हल कीजिए, एक मसला हल करेंगे यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग हल करें अपने तौर पर कि क्या सही में ये फर्क आता है। देखिए कौन कौन है यहाँ पर, बीवी, हमें मैं बोलता हूँ, लिखिए बीवी माँ और सगी बहन, बीवी माँ सगी बहन। तो बीवी को कितना मिलता है, रुबू मिलता है, माँ जो है सुलुस मिलता है और सगी बहन को निस्फ मिलता है। तो मखरज वैसे तो 12 होगा, 12 लिखिए मखरज, 12 मखरज का रुबू 3 आता है, सुलुस 4 आता है और निस्फ जो है 6। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो औल 13 हो गया। अहसंत अहसंत 46.15। हाँ तो अब जो है सिर्फ सगी बहन को 6 जो मिला ना, 600 को 13 से डिवाइड कीजिए, 600 को 600 डिवाइडेड बाई 13, हाँ 46.15% हुआ। अब इसको महफूज रख ले 46.15। हाँ अहसंत अहसंत माशाअल्लाह, फतह अल्लाहु अलैकुम। अब उसके बाद जो है दूसरी मिसाल लिखिए। अब यही मिसाल है बीवी माँ और सगा भाई, लिखिए बीवी माँ और सगा भाई। अब सगे भाई का परसेंटेज बताइए।
सगा भाई बना दीजिए इसको, हाँ सगा भाई। तो बीवी को रुबो और माँ को सुलुस और भाई जगह भाई सगा भाई असबा बनता है। हाँ, असबा का मतलब जो है मखरज बीवी 12 तो है, बीवी को 3 और 4 और 3 और 4 7 हो गए, तो इनको 5 मिलता है। अब देखिए हिस्सा भी कम हो गया, पहले वो जब थे तो उनको ज्यादा मिलता था। अब यहाँ 500 को 12 से डिवाइड कीजिए, अब और 13 निकाल दीजिए, और जो 13 है उसको निकाल दीजिए। तो 500 को अगर हम डिवाइड करें 12 से तो कितना आता है 41.67 होता है। देखिए हाँ, क्योंकि 6 जाए तो 6 7 बना सकते हैं हम। अब यहाँ जो है आपको अंदाजा होगा कि औरत को ज्यादा मिलता है और उसी के हम दर्जा मर्द हो तो कम मिलता है। जी माशाल्लाह, सही जवाबात जो है मिल रहे हैं। तो ये मिसाल आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक और मिसाल देंगे हम। जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, अहसनतुम। किसी मसले में बाप, शौहर और बेटी हो, तो बेटी को निस्फ मिलता है और बाप को, हाँ देखिए बाप, शौहर और बेटी, तो बाप को बाप सुदुस व असबा, शौहर रुबो, सुदुस व असबा, और बेटी को निस्फ। हाँ, तो अब यहाँ सुदुस और निस्फ जमा हो जाए तो मखरज 6 होता है। नहीं नहीं, 12 12 होता है, रुबो भी है ना, 12 12। तो 12 का सुदुस 2 और 12 का रुबो 3 और निस्फ 6। तो 6 कुल 6 3 9 9 तो असबा होने की वजह से एक ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है ना। +1। अब यहाँ हर एक का जो है हिस्सा बताइए परसेंटेज में। हाँ, तो 300 को 12 से तकसीम कीजिए, क्योंकि बाप को भी डिवाइड बाई 25% है, तो इनको 25% और शौहर को भी 25%, शौहर को भी 25%, क्योंकि 3 ही है बराबर, और बेटी को 50% मिला दीजिए। अच्छा, तो यहाँ 50% देखिए, तो यहाँ जो है औरत को जो साथ में बाप और शौहर के साथ है उसको ज्यादा मिल रहा है, बल्कि डबल मिल रहा है, और उसके मुकाबले में बाप को भी आधा मिल रहा है और शौहर को भी आधा हिस्सा मिल रहा है। तो बाज़ हालतें ऐसी भी होती हैं जिनमें औरत को ज़्यादा हिस्सा मिलता है और मर्दों को कम मिलता है। इसी तरह एक और चौथी मिसाल देखिए, किसी मसले में शौहर, बेटी, बाप, शरीक बहन और सगी बहन हो। लिखिए शौहर, बेटी, बाप, शरीक बहन, सगी बहन। हाँ, तो शौहर को क्या मिलेगा यहाँ पर, बेटी होने की वजह से रुबू मिलता है, बेटी को निस्फ मिलता है, और सगी बहन को असबा माल गैर होती हैं, ये असबा माल गैर, और बाप शरीक बहन महरूम होती है, बाप शरीक बहन महरूम होती है। अब यहाँ देखिए हर एक का परसेंटेज निकालें। अब यहाँ जो है पहली बात ये कि यहाँ 6 जो है मखरज होता है, 6 नहीं 12 मखरज होता है,
12, 12 का रुबो 3, निस्फ 6, 6 और 3, मखरज 12 नहीं होगा ना यहाँ पर, मखरज जो है 4 होता है, 4 जी, 4, 4 का रुबो 1 और निस्फ 2 और बाकी बचा 1। असब माल गैर का यही मतलब है कि असहाब फराइज को देने के बाद जो बचता है वो बहनों को दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब शौहर को 25% मिलता है और बेटी को 25%, 50% और सगी बहन को 25%। जी, यहाँ भी देखिए बाप शरीक बहन महरूम है, तो यहाँ भी मर्द के मुकाबले में औरत को हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है, बेटी को ज़्यादा मिल रहा है। तो खैर ये पहली सूरत हुई जिसमें औरत को ज़्यादा हिस्सा मिलता है और उसके मुकाबले में मर्द को कम हिस्सा मिलता है। जी, उसके बाद जो है दूसरी हालत देखिए, दूसरी हालत वो हालात, ये नंबर 2 है, वो हालात जिनमें औरत को मर्द के बराबर हिस्सा मिलता है, औरत को मर्द के बराबर हिस्सा मिलता है। ये नंबर 3 है ना, ये नंबर 3, औरत को मर्द के बराबर। अब यहाँ देखिए उसकी मिसालों में से हम देंगे, माँ शरीक बहनों को माँ शरीक भाइयों के बराबर हिस्सा मिलता है, यानी सब सुलुस में बराबर के शरीक होते हैं। यह हमने पढ़ा कि माँ शरीक भाई बहनों को अगर वो 2 या 2 से ज़ायद हो तो सुलुस मिलता है और सुलुस में सब शरीक होते हैं, यानी फीमेल और मेल माँ शरीक भाइयों को भी उतना मिलता है जितना माँ शरीक बहनों को मिलता है। तो ये वो हालात है जिनमें औरत को मर्द के बराबर हिस्सा मिलता है। इसी तरह जो है एक और मिसाल लिखिए, माँ बाप, माँ को बाप के देखिए लिखिए माँ बाप और 2 बेटे हों। हाँ, तो माँ को कितना मिलता है? सुदुस मिलता है और बाप को भी सुदुस, और 2 बेटे हों तो असबा होते हैं, असबा होते हैं। तो मखरज 6 होता है, 1/6 और यहाँ असबा, तो 6 मखरज होता है, 1/6 1/6 6, तो 6 का सदुस ये 1, बाप को भी 1 और बाकिया 4 2 बेटों को। अब यहाँ देखिए माँ बाप को बराबर का हिस्सा मिला, यानी मर्द और खवातीन सबको बराबर का हिस्सा मिल गया। इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए, नानी दादा और बेटे हो, नानी दादा और बेटे हो, ये भी वैसे ही, नानी को सुदुस सुदुस 1/6 और दादा को सुदुस 1/6 और बेटे आसबा होते हैं। मखरज 6 होता है, तो 6 का सुदुस 1 1 और 4। तो यहाँ देखिए मर्द और खवातीन को बराबर हिस्सा मिला, नानी और दादा दोनों को भी। तो ये तीसरी हालत हुई। अब उसके बाद चौथी हालत हम जा रहे हैं, चौथी हालत, हाँ उसके बाद जो वो हालत जिनमें वो हालात जिनमें मर्द को ज्यादा और औरत को कम मिलता है, कमतर हिस्सा मिलता है। वो हालात जिनमें मर्द को ज्यादा और औरत को कमतर हिस्सा मिलता है, वो कब है? यही 4 मसाइल के वक्त, जब बेटे के साथ हो, किसी मसले में सिर्फ माँ बाप हो तो माँ को एकहरा और बाप को दोहरा हिस्सा मिलता है। क्या मतलब है इसका? माँ बाप है सिर्फ, तो कैसे मिलता है? मिसाल हल करेंगे इसको। जी, वो ये लाइए, माँ को कितना मिलता है इसी सूरत में? देखिए माँ बाप, तो माँ को कितना मिलता है? माँ को सुलुस और बाप असबा, असबा हो तो 3 मखरज होगा, 1/3, 3 मखरज होगा।
اچھا اس کے بعد دیکھیے 3 میں ثلث، ماں کو 1 اور باپ کو 2. اب یہاں دیکھیے باپ کو ماں کو ماں کے مقابلے میں ماں کو باپ کے مقابلے میں کم تر حصہ ملا ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور مثال دیکھیے اس میں سگی بہن جب باپ شریک بہن جب سگے بھائی باپ شریک بھائیوں کے ساتھ ہوں، یعنی عصبہ بالغیر بنتے ہیں نا. دیکھیے سگی بہن اور سگا بھائی، ہاں تو سگی بہن اور سگا بھائی مل کر عصبہ بالغیر بنتے ہیں. عصبہ بالغیر، عصبہ بالغیر لکھیے. عصبہ بالغیر میں مخرج کیسے نکالتے ہیں؟ عدد دیکھ کر. تو سگی بہن کو 1 حصہ اور سگے بھائی کو 2 حصہ، تو 3 حصے ہوئے. 3 میں سے سگی بہن کو 1 اور سگے بھائی کو 2. تو یہ وہ حالات ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے. اسی طرح اگر کسی مسئلے میں اچھا بیوی ہو اور بیوی کو شوہر کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے. ہاں بیوی کی جو حالتیں ہیں کہ مرنے والے کی اولاد اگر ہوں تو سمن ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو ربع ملتا ہے، جبکہ شوہر کو زیادہ ملتا ہے. اگر اولاد ہو تو ربع ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے. تو یہ 4 ہی حالات ہیں. اب یہاں آپ اسکرین پہ دیکھیے یہی 4 حالات ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے. ورنہ جو ہے اس کے علاوہ کئی حالات ایسے ہیں، یا تو عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، یا مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، یا عورت کو حصہ ملتا ہے اور اس درجے کے مرد محروم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد کا خلاصہ لکھیے. خلاصہ آپ یہاں لائیے. آخر میں خلاصہ بھی میں نے ذکر کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف 4 حالات ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے، جبکہ 30 سے زائد ایسے حالات ہیں جہاں عورت کو مرد کے برابر یا اس سے زیادہ یا وہ وارث ہوتی ہے اور مرد محروم رہ جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے یہ کہ صرف 4 قسم کے حالات ہی ایسے ہیں جہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا حق اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وارثین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. وہ بڑی حکمتوں والا ہے. بعض حالات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ترکہ زیادہ عطا کیا ہے، تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واللہ علیم حکیم کہا. جب اللہ تعالیٰ نے ترکے کی تقسیم کی بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اور حکمت والا وہی ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ دیا اور عورتوں کو کم دیا، اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ ذمہ داریاں زیادہ جو ہے مردوں پر ہوتی ہیں، عورتوں پہ تو ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر کسی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو 3 حصے ہوتے ہیں، بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ. تو اگر 3 لاکھ روپے بچے ہوں تو بیٹے کو 2 لاکھ ملے اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے. اب اس کے بعد دیکھیے بیٹی اور بیٹا ہے تو بھائی پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بہن کو دیکھے، اس کی شادی کا انتظام کرے. لیکن بہن کو تو واجب نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھے یا اس کی شادی کا انتظام کرے. تو وہ 2 لاکھ بھی اس کے لیے کم ہو جاتے ہیں، اور 1 لاکھ بھی اس عورت کے لیے زیادہ ہو جاتے ہیں. گویا وہ تحفے ہی تحفے ہیں. تو یہاں جو ہے سیونگ ہی سیونگ ہے، اور وہاں جو ہے خرچ ہی خرچ ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ سب عین فطرت کے مطابق ہے. تو آج کا درس یہی انہی باتوں پر ہے، اور انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور شیخ عبدالسلام سے گزارش ہے کہ وہ سامعین سے یا مشارکین سے درخواست کریں کہ اگر کسی کو پچھلے اسباق سے متعلق کوئی سوال ہو، اب تک ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں ان اسباق کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہی سوال کریں. کوئی دوسرا یا تفصیلی سوال جو ہے یا نہ کریں. جو دروس ہم نے 11 کلاسیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کوئی سوال کریں. بارک اللہ فیکم. نعم شیخ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرف سے آواز بہت آ رہی ہے. ہاں شیخ وہ جی شیخ. نعم احسن اللہ الیک. الحمد للہ. نعم شیخ بارک اللہ فیکم. الحمد للہ دورہ علم میراث کی اس 11ویں کلاس کو الحمدللہ بحسن خوبی ہم اور آپ نے سنا، جس کے اندر دین اسلام کا ایک اہم مسئلہ کہ عورت کے کسی بھی طرح کوئی بھی حقوق میں کمی نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے ہم بہترین مثالوں کے ذریعے شیخ محترم سے استفادہ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین سے بہترین بدلہ نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ میں آپ تمام مشارکین و مشارکات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہماری ان 11 کلاسوں کے دوران اگر آپ کا کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ آپ شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. یا کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ بیوی جی ماں مشائخ. باپ اور دو، جی ہاں، بیوی ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں تو مخرج کیا ہوگا؟ مخرج تو 24 ہوگا، البتہ یہاں اول ہوتا ہے. ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ اور بیوی کا جو سوال تھا اس کو دوبارہ دہرائے. دیکھیے ماں باپ اور بیوی کا جو سوال تھا وہ یہ کہ ماں کو ثلث باقی ملتا ہے اور باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے اور بیوی کو ربع ملتا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ثلث باقی کیسے ملتا ہے، کیا ہے وہ ثلث باقی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کو دیے جانے کے بعد جو حصہ بچتا ہے اس کا ثلث دینا ہے. اب دیکھیے بیوی کو ربع ہے تو مخرج 12 بنتا ہے، 12 میں سے ربع جو ہے 3 چلے جاتے ہیں بیوی کو، بقیہ حصے کتنے بچے؟ 9. اب 9 میں سے 9 کا ثلث ہم نکالیں، 9 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 3 ہوتا ہے، تو ماں کو 3 حصے ماں کو بھی ملے. اب بقیہ بچے حصے کتنے؟ 6. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ شوہر ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور ماں کو ثلث باقی اور باپ عصبہ. نصف ملنے کی وجہ سے نصف اور ثلث ہونے کی وجہ سے مخرج 6 ہوتا ہے اور 6 کا نصف جو ہے شوہر کو 3 چلا گیا تو بقیہ بچے کتنے؟ 3. 3 کا ثلث ہمیں دینا ہے تو 3 کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 3 کا ثلث 1، تو 6 میں سے 1 چلا گیا اور بقیہ جو ہے جو 2 بچے وہ باپ کو چلے جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ اگر ماں کو 6 میں سے ثلث دے دیں گے تو 2 حصے چلے جائیں گے، جبکہ باپ کو 1 ہی حصہ بچے گا. تو عام اصول میراث سے ہٹ کر ہے کہ مرد کو کم ملے اور عورت کو زیادہ ملے، جبکہ کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پر. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ماں کو ثلث باقی دیا جانا چاہیے. نعم. اب یہاں دیکھیے کسی نے پوچھا کہ ہسبینڈ 2 بیٹے 1 بیٹی اور 1 سگی بہن ہو، تو ہسبینڈ ہو بیٹے بیٹیاں ہوں تو ایسی صورت میں ہسبینڈ کو کتنا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں جو عصبہ بالغیر ہیں اور سگی بہن محروم ہوتی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ ایک بار دہرائیں. پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ ہر وارث کا حصہ جب ہم معلوم کر لیتے ہیں تو اس وارث کے حصے میں 2 صفر بڑھائیں، 2 0 بڑھائیں. جیسے اگر شوہر کو 3 حصہ ملا ہے تو 3 کے ساتھ 2 صفر بڑھائیں، 300 ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے اول یا مخرج سے اس کو ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے گا اس پہ آپ فیصد لگا لیں. یہی فیصد معلوم کرنے کا طریقہ ہے. جی 1/3 اس میں سے 1 ماں کو اور باقی 2 باپ کو. جی ہاں. اخیافی بھائی بہن کا مطلب کیا ہے؟ ماں شریک بھائی بہن کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے. اخیافی بھائی بہن بھی وہی ہے اور ماں شریک بھائی بہن بھی وہی ہے. کیا کسی وارث کے حق میں وصیت اس وقت کر سکتے ہیں جب باقی وارثین راضی ہوں؟ ہاں اگر راضی ہوں، اگر کسی نے جو ہے کسی وارث کے حق میں وصیت کر دی یا ان کے لیے کچھ خاص تاکید کر دی اور دوسرے وارثین راضی ہیں اس پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب جیسے جو ہے کوئی بیٹا یا بیٹی بہت زیادہ خدمت کی ہوں آخر عمر میں
تو کہ مننے والے نے کہہ دیا کہ ان کو کچھ زیادہ تحفہ دے دیا جائے، زیادہ دیا جائے، اور سارے وارثین راضی ہیں کہ چلو ان کو زیادہ دیں گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ سب راضی ہونا ضروری ہے جی۔ تو میں تمام مشارکین کا شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، پھر مشارکین کا کہ ماشاءاللہ وقت نکال کر یہاں شریک ہوئے ہیں، اور شیخ عبدالسلام سے گزارش ہے کہ وہ ختم مجلس کا اعلان کریں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی ہماری اس 11ویں کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آج کے درس میں ہم نے گزشتہ اسباق کا اعادہ کرتے ہوئے ایک اہم مسئلہ، کیا عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ ہمیشہ کم ہی ملتا ہے، اس صورت میں بہت ساری باتوں کا خلاصہ شیخ محترم سے ہم نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں عمل میں برکت نصیب عطا فرمائے، اور آپ تمام مشارکین کو اللہ تعالیٰ علم و عمل سے نوازے، اور اس پر مکمل طور پر جم کر نشر و اشاعت کرنے اور عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام لوگوں سے شکر ادا کرتے ہوئے اختتام مجلس کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ختم ہونے سے پہلے ایک بات میں ایک عرض کر دوں کہ کسی نے ایک میسج کیا ہے کہ 11 کلاس کے بعد اور کلاس نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اور بھی کلاسیں ہیں، اور بھی تقریباً 9-10 کلاسیں ہوں گی، بس اس کے بعد یہ کورس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کل بھی کلاس ہے اور آئندہ ہفتہ بھی کلاس ہے، پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہو تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ تو انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں، ہماری یہ کلاس انشاءاللہ 3 ماہ تک چلے گی انشاءاللہ، اور مزید کلاسز ہوگی، اور بقیہ بہت سارے اسباق اس کے اندر پڑھائے جائیں گے، خاص کر فقہ میراث کی کلاس باقی ہے انشاءاللہ۔ آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں، شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، فقہ میراث تو الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، تطبیق میراث ہی میں تطبیق اور میراث، جی اور تقریباً 8-9 کلاسیں ہیں، پابندی سے شریک ہو جائے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ اور بھی تو اور تفصیلی علم ہے، لیکن جو ہے ایک یہ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ زیادہ تر چلنے والے مسائل ہیں، نادر مسائل کو ہم نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم ونفع بکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔